درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو زندگانی کا تو دنیا کے اندر انسان اپنے بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا تو موت سے کیسے بچے گا؟ انسان کو ساری چیزیں بھی انسان اپنے مطابق حاصل کر لے، اس کے باوجود بھی انسان اپنے بڑھاپے کو نہیں روک سکتا تو موت کو کیسے روکے گا؟ موت سے کیسے بچے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جس وقت موت آ جائے گی ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملے گا، ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی سو رہا ہے سوتا کا سوتا رہ جائے گا، اگر کوئی سفر میں ہے سفر کرتا رہ جائے گا، اگر کوئی کہیں بھی ہے وہ وہاں پر موت کا شکار ہو جائے گا۔ موت اس کو ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں دے گی، ایک وقت اس کو یہاں دنیا سے منتقل ہونا پڑے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مختصر وقت کتنا ہے؟ ہو سکتا ہے 50 سال کی زندگی ہو سکتا ہے 60 سال کی زندگی ہو سکتا ہے 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 90 سال کی ہو، یا پھر 100 سال کی ہو۔ 100 سال کے بعد تو وہی انسان اپنے آپ سے تنگ آ جاتا ہے، وہ خود دعائیں کرتا ہے یا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ وہ بیوی بچے بھی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ابا جان کو آسان کر دے، ابا جان کی زندگی آسان کر دے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ انسان مٹی سے بنا تھا، مٹی میں جائے گا۔ یہ دنیا مٹی سے بنی ہے، مٹی میں جائے گا۔ کیوں؟ یہ عارضی جسم ہے، اصل جسم جنت میں ملے گا۔ اصل جسم جنت میں ملے گا۔ وہ جسم ایسا ہوگا جو بڑھاپے سے پاک ہوگا، وہ جسم ایسا ہوگا جو بیماریوں سے پاک ہوگا، وہ جسم ایسا ہوگا جو ہر طریقے کے عیبوں سے پاک ہوگا، وہ جسم ایسا ہوگا ہمیشہ جوان رہے گا، وہ جسم ایسا ہوگا ہمیشہ خوبصورت رہے گا، وہ جسم ایسا ہوگا ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، وہ جسم ایسا ہوگا جس کو موت نہیں آئے گی، وہ جسم ایسا ہوگا ہمیشہ جس طریقے سے جسم انسان دنیا میں چاہتا ہے اس کو جنت میں ملے گا، اس کو جنت میں ملے گا۔ اس جنت سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انسان میرا نائب ہے، یہ انسان میرا خلیفہ ہے۔ جس طرح اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، اس انسان کے اندر بھی ایک مادہ معاف کرنے کا ہے۔ جس طرح اللہ کی صفت ہے درگزر کرنا، اس انسان کے اندر بھی ایک مادہ ایسا ہے کہ جو درگزر کرتا ہے۔ جو ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان تمام صفات کا حامل یہ انسان ہے۔ اسی وجہ سے اس انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کہا، اشرف المخلوقات کہا۔ تمام مخلوقوں میں سب سے اشرف ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ جنات سے بھی افضل کہا۔ وہ جن جو پہلے کبھی عابد ہوا کرتا تھا، وہ جن آدم علیہ السلام سے پہلے بہت بڑا عبادت گزار تھا، وہ جن وہ شیطان اللہ کا بہت بڑا عبادت کرنے والا تھا، لیکن صرف حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ آج بھی کیا انسان، کیا مسلمان، ہر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حسد کی بیماری باطنی بیماری ہے جو دکھتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس وقت رات کو سویا کرو اپنے نفس کا تزکیہ کیا کرو۔ کوئی بات کسی کو بری تو نہیں کہی، کسی کے ساتھ کوئی برا کام تو نہیں کیا، معاف کر کے سویا کرو، معاف کر کے سویا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا یہ جو نیند ہے یہ مجازی موت ہے۔ یہ نیند کیا ہے؟ مجازی موت ہے۔ ایک وقت آئے گا ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے، ایک وقت آئے گا دنیا سے ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے۔ یہ مجازی موت ہے۔ جس شخص کو مجازی موت آتی ہے وہ اس بات کا یقین کر لے کہ ایک دن حقیقی موت بھی آئے گی،
حقیقی موت بھی آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے ذائقے چکھے، آخری ذائقہ موت کا ہوگا۔ موت کے ذائقے کے بعد تمام ذائقے ختم، تمام دنیا کی آسائشیں ختم، وہ تمام عہدے والوں کے عہدے ختم، وہ منصب ختم، وہ شہرت ختم، وہ بہت بڑی آگے پیچھے گاڑیاں ختم، وہ نوکر چاکر ختم، وہ اچھی گاڑیوں میں سفر کرنا ختم۔ یہ ساری چیزیں آخری ذائقے پہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ آخری ذائقہ ہوگا موت کا ذائقہ، موت کا ذائقہ۔ اس موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں وقت دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی یہ موقع دیا ہوا ہے۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی پرانی گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں اور آئندہ زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو پچھلی زندگی پر سب توبہ کرتے ہیں، گناہوں والی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اب آج سے مرتے دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب